جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں آج کل یہ کورونا بیماری پھیل رہی ہے، پڑھتے ہی رہتے ہیں آپ تو دھیان رکھتے ہیں کیا ہے۔ صرف انڈیا کے اندر 58 لاکھ سے زیادہ لوگ مریض ہو گئے، 58 لاکھ، اور 92,000 کے قریب تو لوگ مر چکے اس میں ہندوستان میں۔ اور کل بھی میں پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ 86,000 سے زیادہ نئے مریض سامنے آئے ہیں کل بھی، اور 1100 سے زیادہ لوگ مرے ہیں کورونا میں کل بھی۔ تو یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے، دنیا بھر میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں۔ حالانکہ جس کی زندگی جس طرح ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کورونا سے ہی ہو، اللہ نے جس کا جو وقت مقرر کیا ہے، لیکن احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہسپتالوں میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کسی چیز کا علاج کرانا ہو، اگر آپ کو ہڈی کا علاج کرانا ہے تو وہ کہیں گے کورونا پہلے ٹیسٹ کرا کے آؤ۔ کسی بھی چیز کا علاج کرانے آپ ہاسپٹل پہنچ جائیے، وہ کہیں گے پہلے کورونا ٹیسٹ کراؤ۔ تو یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جس سے ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جو لوگ انسان کبھی اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے تھے، آج شاید ان کو اللہ کو یاد کرنے کی توفیق ہوتی ہو کہ کوئی علاج نہیں ہے اس کا، اور کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ کو نظر آ جائے پکڑ لو، نہیں، کورونا وائرس ہے، یہ تو وائرس ہے، جس طرح بھی پھیل جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے اور بھی پریشانیاں ہیں، ایک یہ بھی پریشانی ہے، کئی دفعہ لوگ جو ہے نا بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں۔ کورونا کے اندر ایک پریشانی یہ ہے کاروبار نہیں ہے، ایک بہت بڑی پریشانی یہ ہے کہ جانے آنے کی سہولت نہیں ہے، بہت جلدی لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس آرام آرام سے چلتے رہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن نے بھی فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش آتی ہے، کسی بھی طرح سے آزمائش آ جائے۔ اور ہماری آپ کی کیا آزمائش؟ اللہ کے نبیوں کی آزمائش آئی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات کو آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، شروع سے لے کے آخر تک کے حضور کے حالات کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، سیرت پاک کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، اسلامی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں، انبیاء کرام کو کیسی کیسی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں، نبیوں کے واقعات پڑھ کے دیکھ لیجئے آپ۔ تو اللہ کی آزمائش تو آتی ہے، سب کے لیے آتی ہے، لیکن جب اللہ سے دعا کی جائے، گڑ گڑا کے دعا کی جائے، نماز پڑھ کے، نفل پڑھ کے جب اللہ سے دعا کریں تو وہ حل ہو جاتی ہے، جیسے بھی ہو، کسی کی بھی ہو، حل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک دم گھبرانا نہیں چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں کئی لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، پریشان ہونا تو فطری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان ہلوعا، کہ انسان جو ہے نا اس کی فطرت ہے گھبراہٹی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے گھبراہٹی۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے ایک دم گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب کوئی خوشی ملتی ہے تو ایک دم اترا جاتا ہے، پھر بغل بغل پھلا کے بالکل کچھ نہ پوچھیے، کریس کے کپڑے پہن کے پریس وریس کر کے ذرا خوش ہو گئے تو اب آپے سے بے آپے ہیں، اور جہاں کوئی پریشانی آ جائے تو ایسا منہ نکل جائے گا بہت ہی پریشانی کا۔ لیکن ان دونوں راستوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہم نبیوں کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی کو ضرور پڑھ کے دیکھیں۔ پریشانی آئی ہے، نبیوں پر آئی، اللہ کے نبی کو ایسا بھی وقت آیا ہے کہ امتیوں نے اتنا ستایا ہے، ایک نبی کو تو زندہ زمین پہ گاڑ کے آرے سے چیر دیا،
آرے سے چیر دیا۔ آپ پڑھ کے دیکھیے انبیاء کرام کے واقعات کو پڑھ کے دیکھیے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے انسان کو صبر کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور دعا میں کبھی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ تہجد کے وقت اٹھ کر خاص کر جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پریشانی کو ضرور دور کرے گا۔